گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ معزز سامعین کے سامنے تقدیر کے حوالے سے چند گزارشات عرض کی تھی کہ تقدیر کس چیز کا نام ہے، تقدیر کس کو کہتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ تقدیر کے متعلق لوگوں کے جو نظریات ہیں ان میں سے صحیح نظریہ کون سا ہے اس کی بھی وضاحت کی تھی۔ بس اختصار سے پچھلی کچھ بات گوش گزار کر آگے بات چلاتا ہوں۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا نام تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے اس آسمان اور زمین کی تخلیق سے قبل قلم کو پیدا کر کے حکم دیا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دو، اور تقدیر قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ پھر اس کے اندر میں نے آپ کو یہ چیز بتلائی تھی کہ نہ ہی انسان اللہ رب العالمین کے لکھے ہوئے کے آگے مجبور ہے اور نہ ہی انسان آزاد ہے۔ ہاں، کچھ ایسے معاملات ہیں جس کے اندر انسان مجبور ہے اور کچھ معاملات کے اندر انسان آزاد ہے۔ شرعی جو معاملات ہیں اس کے اندر انسان کو آزادی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کو شریعت کے احکامات پر زبردستی عمل نہیں کروانا۔ جو تخلیقی معاملات ہیں جس کو کونی امر کہا جاتا ہے اس کے اندر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی تھی۔ آج اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے توجہ کیجئے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیج کر اس کے بارے میں حکم دے دیتے ہیں کہ اس کا رزق لکھ دیا جائے، اس کی عمر لکھ دی جائے، اس کے عمل کو بھی لکھ دیا جائے، نیک ہے یا بدبخت ہے، کیا ہے۔ تو رزق انسان کا اللہ رب العالمین نے مقدر کر دیا ہے، اور انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آزاد کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے حلال و حرام دونوں راستے رکھے۔ حلال کے ذریعے سے آمدن انسان کی بسا اوقات بہت کم ہوتی ہے اور حرام کے ذریعے سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس چیز کے حصول کے اندر انسان وہ با اختیار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، حرام کاروبار کر رہا ہے، یا حرام طریقے سے رزق کو حاصل کر رہا ہے، اور وہ اپنے اس حرام رزق کے حصول کا ذریعہ وہ کہہ دے کہ اللہ رب العالمین نے میرے بارے میں یہ لکھ رکھا تھا، اللہ نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کر رکھا تھا، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ نہیں، یاد رکھیے اس کے اندر انسان کو اللہ رب العالمین نے با اختیار رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ پھر اس حدیث مبارکہ کو بھی اپنے سامنے رکھیے جو پرندوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا اعتماد، تمہارا بھروسہ اللہ رب العالمین پر اس طرح ہو جس طرح کے پرندوں کا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین تمہیں بھی رزق عطا کرے، اور تمہارے رزق کے اندر اللہ رب العالمین کمی نہیں کرے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح جب وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے گا اس حدیث مبارکہ پر
اللہ رب العالمین نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے، وہ چاہے انسان ہے، چاہے حیوانات ہے، جمادات ہے، کوئی بھی ہے، سب کا رزق اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ کیا جس طرح ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، جانوروں نے، پرندوں نے کبھی غلطی کی کہ پرندے نے کہا کہ نہیں، اللہ نے جو میرا رزق لکھا ہے میرے اس گھونسلے کے اندر مجھے ملے گا، میں یہاں سے پرواز نہیں کرنے والا، میں اپنے گھونسلے سے نہیں نکلوں گا، میں اپنے گھونسلے میں ہی رہوں گا، یہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا۔ نہیں، اس پرندے کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ عقل، یہ سمجھ عطا کر دی کہ کسب، محنت کرنا، معاش کے لیے جانا، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، آگے رزق وہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا۔ اب پرندہ اڑتا ہے، یہ نہیں ہے کہ پرندہ اڑے اور اس کو ایک کو زیادہ مل جائے ایک کو کم مل جائے، نہیں، جتنا اللہ نے جس کے لیے لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، نہ وہ اس سے کم حاصل کر آئے گا نہ اس سے زیادہ۔ لیکن کسب ہے، محنت ہے، کوشش ہے، نکلنا ہے۔ اب اسی طرح انسان اگر وہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے، میں ابھی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، رزق میرا لکھ دیا ہے، مجھے تو رزق ملے گا، اب وہ نہ نوکری کے لیے جاتا ہے، نہ ملازمت کے لیے جا رہا ہے، نہ دکان پہ جا رہا ہے، نہ محنت مزدوری کے لیے جا رہا ہے، گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا رزق مجھے پہنچ جائے گا، میں گھر پر بیٹھا رہوں گا مجھے رزق مل جائے گا۔ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے اس لکھے ہوئے کے مطابق انسان نہیں کر رہا۔ انسان کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، محنت کرے، کوشش کرے، اور اس کوشش کے بعد اللہ رب العالمین نے جو لکھا ہے وہی اس کو ملے گا۔ اور پچھلے جمعے بھی ایک مثال کے ساتھ آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایک ہی جگہ پر کام کرنے والے، ایک بندہ وہ 1,00,000 روپے کما رہا ہے اور ایک بندہ وہیں پر کام کر 20-30 ہزار روپے کما رہا ہے۔ اس نے بھی اتنی گھنٹے کام کیا، محنت کی، اس نے بھی اتنے کی، اب اس کو اللہ نے جتنا لکھا ہوا تھا اس کو اتنا ملا، جتنا اس کا لکھا ہوا تھا اتنا اس کو مل گیا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے کے اندر با اختیار رکھا ہے۔ اب وہ چاہے ڈاکہ مار کر وہ ایک ہی مرتبہ لاکھوں کروڑ پہ لے کر آ جائے، چاہے محنت کر کے وہ اپنے رزق کو حاصل کر لے۔ اب مثال ایک اور انداز میں سمجھیے، آپ 3, 4, 5 افراد بیٹھ کر ایک جگہ پر کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی پلیٹ ہے، اب چاول لے لیں، بریانی لے لیتے ہیں مثال کے طور پر، اب اس کے اندر بوٹی آئی ہیں 3، ہم بندے ہیں 4، بوٹی اس کے اندر 3 ہیں، بندے ہم 4 ہیں، ظاہر ہے اب ایک نے قربانی دینی ہے کیونکہ 4 کو نہیں ملے گا، یا تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ سمجھدار ہوگا، یہ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ لکھا ہوا اب آ رہا ہے، وہ سمجھداری کرے گا، وہ اس کو ٹکڑے کر دے گا، ہر ایک کے حصے میں جتنا ہوگا وہ کھا لے گا۔ یا پھر رزق اگر میرے معاملے میں نہیں لکھا ہوا، رزق میرے سامنے ہے، بوٹی میرے سامنے موجود ہے، وہ 3 کھا لیں گے، مجھے کچھ نہیں ملنے والا، کس لیے کہ میرے لیے تھا ہی نہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تینوں کی تینوں میں ہی کھا لوں، ان تینوں کو کچھ بھی نہ ملے باقیوں کو، اور ہوتا یا نہیں ہوتا کہ بس اوقات بندہ کسی اور کے سامنے سے اٹھا کے بھی کھا رہا ہوتا ہے، اب وہ ہوتا رزق اسی کا ہے، ملنا اسی کو تھا، لیکن اگر وہ کسی اور کے سامنے سے اٹھا کر کھاتا ہے تو بیٹھنے والے ساتھ والے وہ کیا کہیں گے، یار بندہ اچھا نہیں ہے، تھوڑی سی تو لحاظ ہوتا، مروت اس کے اندر ہوتی، خیال کر لیتا، میرے سامنے موجود تھی، اس نے میرے سامنے سے اٹھایا، حالانکہ اس حصہ اس نے اپنا اٹھایا ہے، رزق اس نے اپنا اٹھایا ہے، وہی رزق اس کو ملنا تھا، اگر وہ ہاتھ آگے نہ بڑھاتا وہ بھی اس کی طرف آ جاتا۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بندہ وہ اپنی طرف سے اٹھا کر وہ بیچ میں کر دیتا ہے یا کسی اور کے سامنے کر دیتا ہے، یہ جو آپ کو کوئی اور اپنی طرف سے اٹھا کر آپ کی طرف کر رہا ہے یا درمیان میں کر رہا ہے، یہ کیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا، وہ آپ کا ہی تھا، آپ کو مل رہا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہماری تھوڑی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہاں پر جو بوٹی آئی ہے اس پر میرا بھی حق ہے، اور بوٹی پوری نہیں ہے، اب میں جھپٹا مارتا ہوں،
غلط طریقے سے حاصل کرتا ہوں، ملے گا اتنا ہی جتنا میرے لیے تھا، نہ میں اس سے کم حاصل کر سکتا تھا نہ اس سے زیادہ۔ لیکن اگر طریقہ میں دوسرا اپنا لیتا ہوں، لوگوں کی نظر کے اندر بھی گروں گا، لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے، اور میں کوئی زیادہ بھی۔ اور شادی بیاہ کے معاملات پر آپ دیکھیں، بندہ جوش میں جاتا ہے، پوری پلیٹیں بھر بھر کے لے آتا ہے اور آدھے سے زیادہ چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے۔ کیوں نہیں کھاتا؟ لایا تھا نا، کھائے نہ، پوری کھا کر جائے، کیوں نہیں اٹھ رہا؟ کس وجہ سے کہ وہ رزق اس کا ہے ہی نہیں، کیسے کھائے گا؟ وہ اس نے بڑی محنت کے ساتھ، وہ بڑی مشقت کے ساتھ اس نے ڈونگا لیا ہاتھ میں اور ڈالا اپنی پلیٹ کے اندر، لیکن کھا نہیں پا رہا۔ یہ کیا ہے؟ رزق اللہ تعالیٰ نے جو لکھا تھا وہی انسان کو ملے گا۔ تو یاد رکھیے، انسان نہ اس رزق سے کم حاصل کر سکتا ہے نہ ہی زیادہ، لیکن اس کے اختیار، اس کے حصول کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو با اختیار بنایا ہے۔ اب میں اگر غلط راستہ اپناتا ہوں، اس میں میرا قصور ہے، اللہ رب العالمین کا قصور نہیں۔ میں اللہ رب العالمین کے فیصلے پر نہیں جا سکتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں حرام کی طرف جا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے میرے بارے میں اس طرح لکھا ہوا تھا۔ پھر اجل، دوسری چیز، اس کی عمر لکھتی جاتی ہے۔ اب کتنے ہی دنیا سے لوگ جاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ابھی والدین نے سکھ ہی کیا دیکھا، اس کو پالتے رہے، بڑا کیا، ابھی جوانی کے قابل ہوا، دنیا سے چلا گیا۔ والدین کو تو دکھ ہی ملتا رہا، سکھ نہیں مل سکا۔ یہ میں کون ہوتا ہوں یہ جملے کہنے والا؟ اگر کوئی بچوں والا چلا جاتا ہے، بچے اس کے چھوٹے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، بڑی جلدی چلا گیا، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ میرا فیصلہ ہے، آپ کا فیصلہ ہے، کس کا فیصلہ ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کو ہم نہیں مان سکتے؟ کہ رب العالمین کیا وہ بہتر نہیں جانتا کہ اس بچے کو یا اس بڑے کو، اس نوجوان کو، اس بوڑھے کو، اس شادی شدہ کو، اس غیر شادی شدہ کو کب میں نے اس دنیا سے لے کر جانا ہے، کب دنیا میں لے کر آنا ہے، اس اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ لیکن ہم کیا ہے، کہہ دیتے ہیں بڑی جلدی چلا گیا، ابھی تو اس نے دنیا میں دیکھا کچھ نہیں، ابھی سکھ نہیں دیکھے، ابھی والدین کو سکھ نہیں پہنچایا، ابھی اولاد کے معاملے کے اندر جو ہے بچے چھوڑ کے چلا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلا گیا، کون کفالت کرے گا؟ جوان بیوی چھوڑ کے چلا گیا، فلاں چھوڑ کے چلا گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ جملہ کہنا اللہ رب العالمین کے فیصلے کو نا تسلیم کرنا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اللہ رب العالمین نے وقت رکھا ہے وہ وقت آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ کتنے مریض ایسے ہوتے ہیں، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، اللہ نے زندگی رکھی ہوتی ہے، زندگی دی ہوتی ہے، ڈاکٹر بھی حیران پریشان کہ لا علاج، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ بس اس کا وقت ختم ہے۔ اور کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بڑا پر امید ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ 1% بھی چانس اس کا نہیں ہے دنیا سے جانے کا، چلا جاتا ہے۔ کون ہے یہ فیصلے کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس میں نہ میرا اختیار نہ آپ کا اختیار، اس کے اندر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہاں پر انسان مجبور ہے، یاد رکھیں، جس طرح دنیا میں آنے پر مجبور ہے، اسی طرح دنیا سے جانے پر بھی انسان مجبور ہے۔ انسان کا کوئی اپنا ذاتی اختیار نہیں۔ اور پھر تیسری چیز، انسان کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، اس کا نیک ہونا، بدبخت ہونا۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب اللہ تعالیٰ نے ابھی بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اللہ نے لکھ دیا یہ بدبخت ہوگا، یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں، اس کے بارے میں لکھ دیا گیا یہ نیک بخت ہوگا، یہ جنت کے اندر جائے گا۔ ففیم العمل، پھر ہم عمل کیوں کریں جب اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے؟ میں جتنا بھی نماز پڑھ لوں، روزے رکھ لوں، زکوٰۃ دے دوں، حج کر لوں، اگر اللہ نے میرے بارے میں جہنم میں جانا لکھ دیا ہے
تو انسان کہتا ہے نا پھر میں عمل کیوں کروں، جانا میں نے جہنم کے اندر ہے، نمازیں بھی پڑھوں، محنت مشقت بھی کروں، جاؤں پھر بھی جہنم کے اندر، اور وہ عمل بھی نہ کچھ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کا اٹھا کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ نے لکھ دیا یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ نیک بخت ہے، یہ بدبخت ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا، اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا، پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا، فرمایا اعملوا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ عمل کرنا چھوڑ دو، فرمایا عمل کرتے رہو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ، اللہ نے جس بندے کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کام کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بنا دیں گے۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا میں جنت میں جانے والا ہوں جہنم میں کیسے فیصلہ کرتا ہوں؟ بتائیں نا، میں نے اپنے آپ کو جہنمی تصور کر لیا کہ جی میں جہنم میں جاؤں گا، میں اس لیے نیکی نہیں کرتا، کیا میں اپنا تصور یہ نہیں کر سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا، میں عمل کر لوں؟ انسان عمل سے جان چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو جہنم میں جانا پسند کروا لیتا ہے، کہتا ہے میں تو جہنمی ہوں، کیوں؟ اس لیے تو میں عمل نہیں کر رہا۔ آپ الٹی بھی تو سوچ سکتے ہیں، کیوں اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ نے یہ گمان کر لیا؟ فرمایا اعملوا، عمل کرو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اور وہ آسان کیا ہوتا ہے؟ اگر نیک بخت ہے، نیک ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے اس کے لیے آسان پہ آسان کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوگی، روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، دیگر اسلامی احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ وہ شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ وہ آتا چلا جائے گا۔ اور اگر اللہ نے اس کے بارے میں وہ فیصلہ نہیں کر رکھا تو انسان آرا ہوگا، پھر کبھی سستی کرے گا، کبھی کوتاہی کرے گا، کبھی ایک نماز، کبھی دو نماز، کبھی ہفتے کے بعد پڑھنا، کبھی سال کے بعد۔ اب یہ میری اپنی کوتاہی ہے، یاد رکھیے، یہاں پر میں اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں فیصلہ تو کیا ہے لیکن مجھے نہیں پتا میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ تو جب مجھے پتہ ہی نہیں تو میں کیسے اپنے آپ کو اطمینان دے دیتا ہوں کہ جی میں نماز اس لیے نہیں پڑھ پا رہا کیونکہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ آپ دنیاوی معاملات کے اندر ہم تقدیر پر بڑا اعتماد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص، یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بھی بیان کی سورہ یاسین کے اندر، کہ جب کفار سے کہا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم ان کو کھلاؤ، یہ جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ جب اللہ نے ان کو غریب رکھا ہے، فقیر رکھا ہے، اللہ نے ان کو رزق نہیں دیا تو ہم کیوں کھلاتے ہیں؟ غور کیجئے گا، کیونکہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے۔ اب اللہ نے ایک بندے کو غریب رکھا، مفلس، فقیر رکھا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر خرچ کریں، اس کو کپڑے دیں پہننے کے لیے، کھانے کے لیے کھانا دے دیں، آپ ترغیب دیتے ہیں جی غرباء، فقراء، مساکین ان کا خیال رکھیں۔ بندہ کہہ سکتا ہے جب اللہ نے اس کو غریب رکھا تو میں کیوں اس کو امیر کروں، میں کیوں کھلاؤں؟ اللہ اس کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے، میں کیوں اس کو کھلا دوں؟ نہیں، یہ دنیا کے اندر تو انسان کہہ دیتا ہے۔ اب اسی کو مثال کو تھوڑا الٹ لے لیجئے، جب ڈاکو مجھ سے مال میرا چھین کے جاتا ہے میں کیوں نہیں چپ ہو جاتا؟ کیوں بھاگتا پھرتا ہوں؟ کیوں پولیس میں جاتا ہوں؟ کیوں سفارشیں کرواتا ہوں؟ کیوں رابطے کرواتا ہوں؟ گاڑی جو میری چھین کے لے گیا، کہوں نا کہ اللہ نے لکھی تھی وہ گاڑی میری نہیں تھی، اس چور کی تھی، ڈاکو کی لے گیا۔ آپ کے کسی عزیز کو کوئی مار جاتا ہے، قتل کر دیتا ہے، آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ کیوں بدلہ لیتے ہیں؟ کیوں قصاص لیتے ہیں؟ کہو نا کہ اللہ نے لکھا تھا، اللہ نے لکھا تھا اس لیے اس نے مار دیا۔ اب اللہ کے لکھے ہوئے کو تو میں نہیں تبدیل کر سکتا تھا نا۔
دنیا کے معاملے کے اندر انسان وہاں کہتا ہے نہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرا مال چھینا گیا ہے، میری گاڑی چھینی گئی ہے، میرے فلاں بزرگ کو، فلاں عزیز کو، فلاں رشتہ دار کو ناحق قتل کیا گیا ہے، مجھے اس کا قصاص، اس کا بدلہ دیا جائے، میری گاڑی واپس کروائی جائے، میری قیمت جو مجھ سے چھینی گئی ہے وہ پیسہ مجھے واپس کروایا جائے۔ وہاں پر آپ تقدیر کے اوپر نہیں لا کر فیصلہ کرتے، نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ جب معاملہ آتا ہے رب کی نافرمانی کا، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کا، وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے بارے میں باغی ہونا لکھا تھا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، چور تھا، پکڑا گیا، حد اس کے اوپر نافذ کرنے لگے۔ اس نے بھی یہی کہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ کہا کیا زیادتی کرتا ہوں؟ کہا دیکھو چوری کرنا اللہ نے میرے لیے لکھا تھا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اللہ نے لکھا تھا نا، تم نے اس لیے چوری کی ہے، تو اللہ نے آگے یہ بھی لکھا تھا کہ تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آؤ گے اور تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کو بھی مانو۔ اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ آپ بتائیں نا، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہاں سے نکلیں گے کوئی بندہ آپ کو 1000 روپے دے گا، پتہ ہے کسی کو نہیں؟ یا تو بولے نا مجھے پتہ ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں تو پھر آپ چوری والے معاملے کو یا گناہ والے معاملے کو کہیں کہ نہیں اللہ نے میرے اوپر لکھا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے انسان کو لکھ دیا ہے نیک ہونا بدبخت ہونا، لیکن مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے میں نیک ہوں یا بدبخت ہوں، میں نیکی کی طرف آؤں۔ اور اس میں یہ بات سمجھ لیجئے، ایک انسان ہے وہ نیکی کی طرف آتا ہے، نیک کام کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، راستہ دے دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، احسان اور عدل ہے کہ اللہ رب العالمین نے عدل کیا۔ وہ بندہ نیکی چاہتا تھا، نمازی بننا چاہتا تھا، اللہ نے نماز بنا دیا اس کو، فضل کیا، احسان کیا۔ ایک بندہ گمراہ ہونا چاہتا، وہ نیکی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، اللہ بھی اس کو نہیں لگاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ کیوں؟ وہ آنا ہی نہیں چاہ رہا، اللہ کیوں اس کو لے کر آئے؟ اور اس کے برعکس کر لیں، ایک بندہ ہے وہ برائی کی طرف جا رہا ہے، برائی کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں لکھ رکھا ہے کہ نہیں یہ برائی نہیں کرے گا، یہ نیک ہوگا۔ وہ برائی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، وہ گمراہ ہونا چاہ رہا ہے، وہ گمراہی کی طرف بھاگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈال کر اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا وہ شخص جو چاہتا ہی ہدایت پر آنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فیصلہ کر رکھا ہے یہ ہدایت پر نہیں آ سکتا، وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ اب اس کو انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے یہ تو ظلم ہوگا، کیوں؟ وہ بندہ تو نیک بننا چاہ رہا ہے، وہ بندہ نمازی بننا چاہ رہا ہے، وہ مسلمان ہونا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روک رہے ہیں۔ یہ ظلم نہیں ہے، کیوں؟ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ بندہ ہدایت پر آنا چاہ رہا ہے تو کیوں آنا چاہ رہا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے کہ یہ بندہ آنا چاہتا ہے تو کیا کیا مقاصد لے کر آ رہا ہے۔ کیا یہ منافق بن کر آئے گا؟ کیا یہ کون سا روپ دھار کر مسلمانوں کے اندر شامل ہونے والا ہے؟ کیا کیا نقصانات کر سکتا ہے؟ آپ کو اور مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور اللہ رب العالمین ظلم اور زیادتی کسی پر بھی نہیں کرتا۔ تو تقریر کے اندر یاد رکھیے، نہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مجبور کر رکھا ہے کہ انسان کہے کہ میں یہ اسی لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے اور میں لکھے ہوئے کے آگے مجبور ہو چکا ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا، نہیں۔ اور نہ ہی انسان یہ ہے کہ اس لکھے ہوئے سے ہٹ کر کرتا ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ تقدیر کو دعا تبدیل کر دیتی ہے۔ اب یہ جو دعا تبدیل کر رہی ہے اس کے اندر کیا چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے لکھا ہوا تھا بندہ دعا کرے گا، مانگے گا، میں اس کی پریشانی اور اس تکلیف کو اس وجہ سے ختم کر دوں گا، اور اللہ کے علم میں تھی یہ بات کہ یہ دعا کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو بعد میں پتہ لگا کہ بندے نے دعا کر لی اس لیے ہٹا دیا، نہیں، یہ پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا۔ اور بندے کو تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، دعا نہیں کرے گا، نہیں مانگے گا، اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔
جتنی بھی تکلیف کے اندر ہوگا وہ میری طرف رجوع نہیں کرے گا، میری طرف نہیں آئے گا۔ یہ سارا جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر کوئی بھی نقص کمی نہیں ہے، اور نہ ہی انسان اس سے باہر کرتا ہے۔ ہم اس کے اندر یاد رکھیے با اختیار ہیں کہ ہم رزق کے حصول کے اندر اور عمل کے حصول کے اندر ہم با اختیار ہیں۔ ہم اچھا کرتے ہیں تو اپنی محنت سے کرتے ہیں، اپنی کوشش سے کر رہے ہیں، اگر برا عمل کر رہے ہیں تو اپنی وجہ سے کر رہے ہیں، اور یہ ہدایت پر لانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن اللہ کس کو دیتے ہیں؟ من اناب، جو اللہ کی طرف آتا ہے، رجوع کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جو مانگے بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو دے دے۔ میں نے تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔